انڈیا کے فارن منسٹر ہیں جے شنکر، جو کہ ایک آپ سمجھیں کہ بہتر انداز میں بات کرنے والے، یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ ٹپکل وہ پولیٹیشین نہیں ہے کہ وہ بالکل بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے انداز میں، ایک طریقے کے ساتھ بڑے پڑھے لکھے، ان کی آپ باتیں سنیں تو آپ کو بڑا سمجھ میں آئے گا، اچھے ڈپلومیٹ ہیں وہ امریکہ میں. اور امریکہ میں ان کی پچھلے 24 گھنٹوں میں تو ایک تو ان کی وہاں کی جو خاتون ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہیں پہلی، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور دوسری ان کی میٹنگ جیک سلون سے ہوئی ہے جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، اور اب ان کی سیکرٹری بلنکن سے ہوگی، اور اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے، اور یہ ان کی ملاقاتیں اہم ہیں. اچھا یہ ملاقاتیں اہم ہیں، یہ اب سچویشن کیا بن رہی ہے؟ دیکھیں ہم اس کو چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. ایک تو بشار الاسد جیت گئے، جی ٹھیک ہے، 95% ووٹ لیے انہوں نے، 95% ووٹ لے کے وہ 2028 تک کے لیے صدر بن گئے، اور وہ 2000 سے ہیں، سن 2000 سے وہ صدر ہیں، چوتھی دفعہ وہ جیتے ہیں الیکشن، اور وہ الیکشن جیتے ہیں، اور ان کے اس الیکشن کو مغربی ممالک نے بھی کہا ہے کہ غلط ہے، لیکن ٹرکی نے بھی کہا ہے، اچھا ٹرکی نے بھی کہا ہے. اچھا اور ان کے جو ٹورزم منسٹر ہیں، دیکھیں نا میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کو بہت ساری چیزیں بڑے عجب سے انداز میں، ہر ملک کہیں ایک بات پہ ایک طرف کھڑا ہے، دوسری بات پہ دوسری طرف ہے. تو لیکن شام کے جو 2011 کے بعد سے جب سے وہاں پہ معاملہ، تو ان کے پہلی دفعہ جو ٹورزم کے وزیر ہیں وہ ایک سمٹ ہو رہی ہے ریاض میں، اور وہ ریاض میں ہے سعودی عربیہ میں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو وہ جو عرب ملکوں کے آپس میں بات چیت چل رہی ہے، کچھ معاملات پہ آپ کو سعودی عرب اور ترکی ساتھ نظر آئیں گے، کچھ پہ مطلب ہر ملک اپنی الگ الگ پالیسیز بنا رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھ کے، ٹھیک ہے. اور پاکستان نے بھی، میں انڈیا کی بات یہاں پہ کیوں کر رہا ہوں، یہ دورہ اس لیے اہم ہے، اور اس دورے کے دوران ایک اور بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے، اور وہ بات یہ ہوئی ہے کہ اگر ہم اس بات کو شاید پہلے بھی، اور یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے، اگر انڈیا میں ہم دیکھیں نا ان کے، ہم انڈین اوشن کو دیکھیں، انڈین اوشن جو کہ انڈین نہیں ہے اب اس کا نام، لیکن ظاہر ہے انڈیا تھا ایک زمانے میں، لیکن اب اس میں ساری دنیا گھوم رہی ہے. اچھا اب وہاں پر ان کے لکشدویپ جزائر ہیں ان کے، اور یہ جزائر جو ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں ہم اس پروگرام میں. اگر تھوڑا سا یہ ان کے جزائر یہ جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ایک ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جزائر جو ہیں یہ ٹوٹل، یہ میرا خیال ہے ان کے 32 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے جزائر ہیں، 36 جزیرے ہیں، 36، لیکن اس میں سے صرف آپ ٹوٹل کاؤنٹ کریں گے تو 32 کلومیٹر نکلیں گے، ٹھیک ہے. اور ان میں سے 10 جزائر ایسے ہیں جن پہ انسانی آبادی ہے. یہ وہی جزائر ہیں جن کے بارے میں پچھلے ماہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پر ان جزیروں کی جو بھارت کی حدود ہیں اس میں امریکن وارشپ آ گیا تھا، یو ایس ایس پال جونز، ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور نہ صرف یہ کہ وہ آ گیا تھا، اور 7th فلیٹ سے وہ 7ویں بیڑے سے جاپان سے چل کے ادھر آ گیا تھا. اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی اس نشست میں کہ اس کے اوپر تناؤ اس لیے پیدا ہو گیا تھا کہ 7th فلیٹ کی طرف سے، نیوی کی طرف سے آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی، اور انڈیا نے بڑا شدید رد عمل کیا تھا کہ وہ 13 ناٹیکل مائلز کی حدود میں آپ آ گئے، وہاں پہ ان کا اکنامک زون ہے. اگر وہ نقشے میں آپ دیکھیں تو اکنامک زون ان کا ان جزیروں میں بنا ہوا. جزیرے ان کے امپورٹنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے جو ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ انڈمان جزائر ہیں، مالابار جزائر ہیں، یہ کیرلا سے 200 کلومیٹر کے قریب ہیں فاصلے پہ. ان کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، یہ اسٹریٹجک امپورٹنس ان کی بہت زیادہ ہے. اسٹریٹجی دیکھیں نا، اسٹریٹجی اس کو چھوڑ دیں آپ کے وہاں لوگ کتنے اسٹریٹجی. اس وقت تو آپ کو ایک چھوٹی سی بھی جگہ یہاں پہ بحر ہند میں یا پیسیفک میں، چھوٹے چھوٹے جزیرے، جہاں جزیرے نہیں ہیں وہ بنا رہے ہیں لوگ، آرٹیفیشل جزیرے بنا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ. اچھا بہرحال اب میں کیوں ذکر کر رہا ہوں اس بات کا، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جزائر جو ہیں، یہ وہ جزائر جن پہ امریکہ نے کہا تھا کہ ہمارا جو فری نیویگیشن کا پلان ہے اس میں ہم، یہ علاقہ جو ہے کسی کا نہیں. اچھا اب اس کے اوپر انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ احتجاج بھی ہوا تھا، ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن وہ زیادہ کچھ کر نہیں سکے تھے. اب کیا ہوا ہے، یہ بات بڑی عجب سی بات ہے کہ جب یہاں پہ امریکنز ڈھونڈ رہے ہیں کسی بیس کو، ٹھیک ہے، ان کو بیس چاہیے افغانستان کے،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے، لیکن میرے لیے یہ بات تھوڑی سی تشویشناک ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ یہاں پر 97% مسلمان ہیں، کوئی 60-65 ہزار کی آبادی ہے، صحیح، اور اس میں سے 97% مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں صدیوں سے آباد ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب جناب کیا ہوا ہے اچانک کہ ان حالات میں یہاں پر ان کے جو گورنر ہیں، جو کہ ایک نان الیکٹڈ، مطلب پہلے تو بیوروکریٹ وغیرہ دیکھتے تھے، یونین ٹیریٹری کا انہوں نے درجہ دیا ہوا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن وہاں پر اچانک ایک واقعہ ایسا ہوا ہے جو کہ میرے لیے تھوڑا سا، میں اس کو شاید ہو سکتا ہے کسی اور انداز میں دیکھوں، وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ان جزیروں کے اوپر ایک بندہ انہوں نے بھیج دیا ہے جس کا نام ہے پٹیل، پرافل پٹیل کر کے وہاں پہ بھیجا انہوں نے۔ یہ جو پرافل پٹیل ہے اس کو لگا دیا وہاں پہ گورنر۔ یہ پرافل پٹیل صاحب جو ہیں، یہ پرافل پٹیل گجرات میں جب قتل عام ہو رہا تھا، جب مودی سرکار گجرات میں تھی، تو یہ ان کے وزیر داخلہ تھے۔ اچھا، ان کو بھیج دیا اس جزیرے میں، مسلم اکثریتی جزیرے میں، 97%، اور ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے۔ اچھا انہوں نے جاتے ہی وہاں پہ قوانین پاس کر دیے ہیں، اور وہ قوانین یہ ہیں، یہ جزائر کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ انڈیا میں اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پر مسلم اکثریتی کوئی جگہ ہے تو یا تو مقبوضہ کشمیر ہے یا پھر یہ جزائر ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب جناب وہاں جاتے ہی اچانک کیا ہوا ہے کہ بیسز بھی چاہیے، دیشر بھی وہاں پہ ہیں، امریکنز یہاں سے ایک پہلے چکر مار کے چلے گئے، گھومتے گھامتے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، ان کا فلیٹ آیا، انڈیا انڈیا کیا رسپونڈ کرے گا آگے سے، انہوں نے آ کے پبلکلی ہیوملیٹ کیا، اسٹیٹمنٹ نکالی 7th فلیٹ کی۔ اب یہ جو جزا یہاں پر پہنچ کے انہوں نے ایک قانون پاس کر دیا ہے، اور وہ قانون یہ پاس کر دیا ہے کہ یہاں پر ہم نے سڑکیں بنانی ہیں، تو یہاں پہ جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں وہ زمینیں فروخت کر دیں ہمیں، ورنہ وہ ہم یہاں سے خالی کروا لیں گے۔ تو بالکل وہی پکچر جیسے ہوتا ہے نا، خالی کراؤ یہاں سے لوگوں کو نکالو۔ اچھا یہ اس کے نتیجے میں وہاں بے چینی اور ہنگامے، یہاں پر بیف نہیں بکے گا، اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کو ہم نے اس کو مالدیپ کی طرح کہا۔ اچھا یہ مالدیپ اور موریشیس اور سری لنکا، یہ پورٹس ساری یہ بڑے قریب ہیں، یہ جزائر سارے ان کی، اور ان جزیروں کی تو بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے۔ اچھا اب جناب وہاں پہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ میں جیسے الجزیرہ کو کوٹ کروں کہ ریزیڈنٹ آف انڈیاز لکشدیپ آئیلینڈز ریزینٹ گورنمنٹس نیو مووز، ٹھیک ہے، اچانک کیا ہوا ہے ان جزیروں میں؟ کیا یہ جزیروں کے اوپر کوئی بات ہو رہی؟ 97% مسلمس کو اچانک وہاں پہ پلانز آئے۔ انڈیا ٹوڈے کیا کہہ رہا ہے کہ لکشدیپ ایڈمنسٹریشن جسٹیفائز ریفارمز۔ یہ ریفارمز کا وقت ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں، کووڈ پھیلا ہوا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو ہم مالدیپ کی طرح کے جزائر بنائیں گے، تو لوگ یہاں سے خالی کریں۔ وہ جو قبائل رہتے ہیں وہاں پہ سال سے مسلمان، اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ان کو پیروکار ہیں، ان کے جو مسلک کو پیروکار تو نہیں، یعنی ان کی جو تقلید کرتے ہیں، وہ یہاں پہ ان کا آبادی ہے اور صدیوں سے یہاں پہ۔ اب ان کو جناب وہاں سے خالی کروایا جا رہا ہے۔ یہ کس کے لیے بیسز ہیں؟ یہ بیسز کسی کو دینی ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے اچانک یہ تک نہیں سمجھ میں آئی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں نا، ہندوستان ٹائمز کیا کہہ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دا ڈسکانٹینٹ ان لکشدیپ این ایکسپلینر ہو رہا ہے، اس کے بعد اچھا ایکسکیوز کیا دی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کو ہم نے مالدیپ کی طرح کے یہاں پر ٹوریزم کے جزائر، بنڈل آئیلینڈ ماڈل کوئی جو وہاں پہ نکلا ہے۔ اچھا، اور ہم نے جو ہے اس کے بعد وہ ساتھ ہی جو ہے وہ پرنٹ میں ان کی خبر آ رہی ہے، ڈسٹرائنگ دا آئیلینڈ ایڈمنسٹریٹڈ پرافل کوزل پٹیل نو فیسز رو، وہاں پہ ٹھیک ٹھاک پھڈا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک۔ اور یہ جو جزائر ہیں، اب یہ ہندو خبر دے رہے ہیں وہاں سے کہ بیف بین، لیکر سیلز، گن ایکٹ، اسٹارم اوور، وہاں پہ ہنگامہ شروع ہو گیا انڈیا میں، انہوں نے مطلب اپوزیشن کھڑی ہو گئی، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان جزیروں کے اوپر اچانک کہاں سے آپ آ گئے؟ پورے انڈیا میں کووڈ پھیلا ہوا ہے، ایک جزیرے خالی کرائیں گے، یہاں مالدیپ بنے گا، یہاں پہ ٹوریزم آئے گا، یہاں پہ یہ بھوکے ننگے قبائل کو یہاں سے اٹھا کے پھینکو باہر، یہاں سے نکالو، ان کو کہیں اور لے جاؤ یہاں سے۔ یہ جزیرہ خالی کیوں کروایا جا رہا ہے؟ تو ایک، اور یہ اس سے خالی یہ وہ جزیرہ ہے جہاں پر امریکنز آ کے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں تو فری نیویگیشن ہے، اور پال جونز، یو ایس ایس پال جونز آ کے چلا گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہو گئی، ساتھ ہی ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آنے والے چند روز
چند ہفتے چند مہینے دیکھیں، ایک تو پیوٹن کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اسی دوران پیوٹن کی ملاقات پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ساری چیزیں ان سے کہیں کہ بیلاروس کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے. بیلاروس کے جو صدر ہیں وہ ماسکو پہنچ گئے ہیں. پیوٹن رشیا کی طرف سے مبارکباد دے دی گئی ہے بشار الاسد کو، ٹھیک ہے، اور مبارکباد بھی دے دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ان کا جو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر بشار الاسد کو بچانے میں، اور ان کی جو ٹاٹس بندرگاہ ہے سیریا میں، اس بندرگاہ کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو اپ گریڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو یہ وائس آف امریکہ، رشیا ایکسپینڈز ملٹری فیسلٹیز ان سیریا. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی جو فوربس خبر دے رہا ہے کہ رشین بامبرز ان سیریا آر اے تھریٹ 40 ایئرز ان دا میکنگ. اچھا، اور یہ جو ہے نا، یہ ایسوسیٹڈ پریس جو بتا رہے ہیں نا کہ رشیا ڈپلائز نیوکلیئر کیپیبل بامبرز ٹو سیریا فار ٹریننگ. یہ بڑے ان کے جدید ترین بامبرز ہیں، اور یہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سرنڈر ہی کہوں گا میں امریکنز کو، میں سرنڈر یہاں پہ اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے ان کی جو کچھ کمپنیز تھیں، جیسے کہ دا ہل ان کی خبر دے رہا ہے کہ امریکہ کنسیڈرز another Syrian withdrawal as Russia looms. یہ وہاں پر انہوں نے پچھلے سال جو ہے نا، ان کا ایک بڑا امریکن کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا تھا پائپ لائن کا، اور پائپ لائن کا ایگریمنٹ سائن ہو گیا تھا پورا. ٹھیک ہے، اور سائن ہو گیا تھا کہ ہم وہ امریکن وہاں سے نکل رہے ہیں، کیونکہ رشینز آ رہے ہیں تو امریکہ سیریا سے بھی نکل رہا ہے. امریکہ، یہ جو ڈیلٹا کمپنی ہے، انہوں نے پراپر ایگریمنٹ سائن کیا تھا پچھلے سال یہ ناردرن سیریا میں. اب وہ وہاں سے بھی وڈرا ہو رہے ہیں کیونکہ بشار الاسد آ گئے، اور رشینز کی وہاں پہ ایئر بیسز بن رہی ہیں، اور سارا وہ ٹھیک ٹھاک قسم کا وہاں پہ کام چل. میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، یہ اس ریجن، اس خطے کی، جنرل آسٹن لوئڈ نے یہ بات کل کی ہے. اور اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو سیکریٹری بلنکن اسرائیل کے بعد جو ہے وہ فلسطینی علاقوں کے بعد وہ جارڈن کے بعد وہ کائرو کے بعد وہ اب کل ان کی ملاقات، یا آج یا کل کسی وقت جو ہے وہ ان کی سیکریٹری بلنکن سے ہو جائے گی. جے شنکر کی اور سیکریٹری بلنکن یہ دورہ کر کے واپس گئے. لیکن جیسے گئے ہیں یہاں سے تو یو اے ای کے ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن زائد، وہ جارڈن پہنچے ہیں. اچھا، ان کا جارڈن جانا بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب سیکریٹری بلنکن یہاں موجود، ہاں ان کی کنگ عبداللہ سے ملاقات ہو رہی ہے نا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کنگ عبداللہ یو اے ای کا ایک امپورٹنٹ رول ہے خطے میں. ٹھیک ہے، اچھا، قطر جو ہے اس کا، میں نے کہا نا، ہر ملک کا اپنا ایک کچھ جگہوں پہ ہر ملک اپنے آپ کو بھی دیکھا. کچھ الائنسز میں ہے، اگر آپ کہیں کہ ہر معاملے پہ یو اے ای اور سعودی عربیہ ایک ساتھ ہیں تو نہیں ہوں گے. کچھ معاملات پہ ہوں گے، کچھ معاملات پہ یو اے ای ساتھ ہوگا، کچھ قطر ساتھ ہوگا، کچھ پہ ایران کے ساتھ. لیکن ایشو یہ ہے سارا کہ جو برف پگھل رہی ہے ہمالیاز کے اوپر، کیا یہ برف ایک پیس میکر کا کام کر رہی تھی انڈیا اور چائنا کے درمیان، کہ -40 پہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی، اور ایک ڈس انگیجمنٹ ہو گئی وقتی طور پہ، اور وہ ڈی ایسکلیشن نہیں ہوئی، اور فوجیں اپنی جگہ. تو کیونکہ ادھر بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے دوبارہ، ادھر بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے دوبارہ. میں نے نا کیا برف پیس میں مزید کلیشز کے امکانات ہیں، مطلب کیا -40 پیس میکر تھا. پیس، امن کون لے کر آیا تھا؟ یہ برف لے کر آئی تھی امن، جس کی وجہ سے ایک، اور جیسی برف پگھلنا شروع ہوگی تو پھر اس کے بعد وہیں سے کام شروع ہوگا.